من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الله آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کی ذات گرامی کے لیے خاص ہے. لا تعداد و بے شمار درود و سلام ہوں امام الانبیاء سید الانبیاء خاتم الانبیاء امام اعظم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات گرامی پر. اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوں صحابہ کرام اہل بیت اعظام تابعین تبع تابعین محدثین مفسرین اولیاء کرام بزرگان دین پر جن کی محنتوں کاوشوں اور قربانیوں سے اللہ کا دین ہم تک پہنچا. اللہ کریم ان سب پہ راضی ہو. واجب الاحترام معزز سامعین کرام، ہر طرف خوف کی فضا، خوف، ڈر، اکثر لوگوں کی زبان پر کرونا وائرس، اس کے نقصانات، اس کی خطرناکیاں، اس کی تباہیاں، اس کے بارے میں اکثر ذکر ہوتا رہتا ہے. یہ وائرس کیا ہوتا ہے؟ یہ جراثیم کیا ہوتے ہیں؟ وائرس اس کو کیوں کہتے ہیں؟ یہ وائرس، یہ جراثیم انسان کی صحت کو تباہ کر دیتے ہیں. جس بندے کو یہ وائرس لگ جائے اس کی صحت تباہ ہو جاتی ہے، اس کی زندگی کی خوشیاں مان پڑ جاتی ہیں، اس کی زندگی کا سکون ختم ہو جاتا ہے. لیکن کچھ وائرس ایسے بھی ہیں جو کرونا وائرس سے بھی زیادہ خطرناک ہیں، جو کرونا وائرس سے بھی زیادہ تباہ کر دینے والے، تباہ کو نہیں ہلاک کر دینے والے ہیں. وہ ہیں روحانی وائرس. یہ تو کرونا وائرس اب آیا ہے، لیکن جن 7 وائرسوں کا ذکر میں آپ کے سامنے کروں گا یا 5 وائرسوں کا ذکر آپ کے سامنے کروں گا، وہ صدیوں سے ہمارے معاشرے میں موجود ہیں، لوگوں میں موجود ہیں اور لوگوں کے ایمان کو تباہ کر رہے ہیں، برباد کر رہے ہیں. لوگ اپنا ایمان ان وائرسز آنے کی وجہ سے تباہ کر رہے ہیں، برباد کر رہے ہیں، اپنا دین کا نقصان کر رہے ہیں، دنیا کا نقصان کر رہے ہیں،
آخرت کا نقصان کر رہے ہیں۔ وائرس کوئی بھی ہو وہ تباہ کن ہوتا ہے، وہ تکلیف دہ ہوتا ہے، وہ صحت پر اثر کرنے والا ہوتا ہے، اور جو روحانی وائرس ہیں وہ بندے کے صحت کے اوپر بھی اثر کرتے ہیں اور ایمان کے اوپر بھی اثر کرتے ہیں۔ ایسے وائرس کہ جو زندگی کو خراب کر دیں، کاروبار کو متاثر کر دیں، رشتہ داری جس کی وجہ سے ختم ہو جائے، زندگی کا سکون ختم ہو جائے، ان وائرسز کے بارے میں آج میں قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کے سامنے گفتگو کروں گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سننے اور سنانے کے بعد اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق دے۔ یہ جو کرونا وائرس ہے، اگر یہ کسی کو ہو جاتا ہے تو یہ بندہ اپنی صحت سے یا جان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، لیکن کچھ وائرس ایسے ہیں اگر وہ بندے کو ہو جائیں وہ صرف جان سے ہاتھ نہیں دھو بیٹھتا بلکہ ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ اور اسی طرح اگر وہ وائرس لے کر قبر میں چلا جائے، قبر بھی اس کی بڑی مشکل اور تنگ ہو جاتی ہے، اور یہی وائرس لے کر وہ قیامت کے دن جب اللہ کے سامنے پیش ہوگا بہت ہی ذلت اور رسوائی کا اس کو سامنا کرنا پڑے گا۔ ویسے میرے بھائیوں دیکھا جائے یہ جو غفلت کا وائرس ہے، جہالت کا وائرس ہے، یہ کوئی چھوٹا خطرناک وائرس ہے، بہت بڑا تباہ کن وائرس ہے کہ ایک بندہ دنیا میں زندگی گزار رہا ہے غفلت میں، اس کو نہ اللہ کی پرواہ ہے، نہ رسول اللہ کی پرواہ ہے، نہ اللہ کے دین کی پرواہ ہے، نہ قرآن کی پرواہ ہے، نہ اللہ کی شریعت کی پرواہ ہے، اور یوں سمجھیں کہ 70 سال سے وہ نماز پڑھ رہا ہے۔ جہالت کی حالت یہ ہے، جہالت کا عالم یہ ہے کہ قرآن کریم کی ایک سورت کا بھی اس کو ترجمہ نہیں آتا، کلمہ طیبہ کلمہ شہادت کا بھی اس کو ترجمہ نہیں آتا، اس کو دین کے موٹے موٹے مسائل نہیں آتے، یہاں تک کہ غسل کرنے کا صحیح طریقہ نہیں آتا۔ تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں یہ غفلت اور جہالت کا جو وائرس ہے یہ کوئی خطرناکی اس میں نہیں ہے، یہ کیا کم خطرناک ہے، یہ کم تباہ کن ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو غفلت اور جہالت کے وائرس سے محفوظ فرمائے۔ اگر میرے بھائیوں عمر کا ایک کافی حصہ بیت چکا ہے تو اب بھی وقت ہے اس وائرس سے اجتناب کیجئے، بچیے، دور رہیے، غفلت کو ختم کیجئے، قرآن پاک پڑھیے، قرآن کریم سیکھیے۔ اگر 50 سال سے بھی عمر اوپر ہو گئی ہے کوئی مسئلہ نہیں، اب بھی موقع موجود ہے، نورانی قاعدہ پڑھیے، قرآن کریم سیکھیے، ترجمہ سیکھیے، پھر دیکھیں رب العالمین زندگی میں کس طرح بہاریں نصیب فرماتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو غفلت اور جہالت والے وائرس سے محفوظ فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق کہ جب بندہ فوت ہو جاتا ہے قبر میں فرشتے آ کر اس سے سوال کرتے ہیں، وہ فرشتوں کا صحیح جواب دیتا ہے۔ جب صحیح جواب دیتا ہے تو وہ فرشتے کہتے ہیں کہ تجھے کیسے معلوم ہوا؟ وہ کہتے ہیں قرأت کتاب اللہ، میں نے اللہ کی کتاب کو پڑھا تھا، میں نے قرآن کریم کو پڑھا تھا، اس میں غور و فکر کیا تھا۔ اور جس نے غفلت میں جہالت میں زندگی گزاری، دین کو نہ سیکھا نہ دین پہ چلتا رہا، جب وہ ان سوالوں کے جواب میں ناکام ہوگا تو وہ کہے گا، اس کو فرشتے کہیں گے لا دریتا ولا تلیتا، نہ تو نے رب کی کتاب کو پڑھنے کی کوشش کی نہ اس کو سمجھنے کی کوشش کی۔ یہ جہالت والا جو وائرس ہے، غفلت والا جو وائرس ہے، یہ دنیا میں بھی بندے کو ذلیل کرتا ہے، قبر میں بھی یہ ذلیل کرے گا، اور قیامت کے دن بہت زیادہ رسوائی اٹھانی پڑے گی۔ اس کے علاوہ میرے بھائیوں اور بھی بہت سارے یہاں پہ وائرس موجود ہیں، جیسے مثال کے طور پر غصے کا وائرس ہے، موڈ کا وائرس ہے۔ اکثر لوگ موڈ بنا کے پھرتے رہتے ہیں، ہر وقت غصے میں رہتے ہیں، ہر وقت بھرے رہتے ہیں، گھر والوں سے غصہ، شاگردوں سے غصہ، رشتہ داروں سے غصہ، دوستوں سے غصہ، نوکروں سے ملازموں سے غصہ، چھوٹی چھوٹی بات پر، معمولی سی بات پر غصہ کرتے ہیں، پھر غصے میں گالیاں بکنا، غصے میں مارنا، غصے میں چیخنا چلانا، اور غصے میں پھر برتن توڑ دینا، غصے میں موبائل توڑ دینا، غصے میں دوسرے اپنے نقصان کر دینا، اور اس چیز کو معمولی سمجھنا، یہ بھی خطرناک وائرس ہے۔ خطرناک وائرس ہے جو انسان کی زندگی کی خوشیوں کو تباہ کر دیتا ہے،
خاندانی نظام کو تباہ کر دیتا ہے، رشتوں والی پیار محبت والی مٹھاس کو ختم کر دیتا ہے، اور بعض تو چھوٹی چھوٹی باتوں پر ایسے ہی غصہ کرنے لگ جاتے ہیں، موڈ بنا دیتے ہیں، جس کی وجہ سے ایک دوسرے کو آنکھیں دکھاتے ہیں اور ایک دوسرے کا ادب احترام ختم ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھتے نہیں آج کل کے والدین اپنے بچوں کو ڈانٹ بھی نہیں سکتے، کوئی سمجھانے والی بات کریں آگے موڈ خراب ہو جاتا ہے۔ بچے آنکھیں دکھاتے ہیں، نہ بولیں آنکھیں ضرور دکھاتے ہیں، وہ اپنی ناگواری کا اظہار کرتے ہیں۔ یہ وہ خطرناک اور تباہ کن وائرس ہے جو کرونا وائرس سے بھی زیادہ خطرناک ہے اور ہمارے معاشرے میں پھیلا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے وائرس ہیں۔ اپنی اصلاح کی فکر نہ کرنا اور دوسروں کے اوپر تنقید کرتے رہنا، لوگوں کی برائی بیان کرتے رہنا، فلاں ایسے ہے، فلاں ایسے ہے، فلاں ایسے، فلانی ایسے، فلانی ایسے، یہ فلاں کے معاملہ ہے، فلانی کے یہ معاملہ ہے۔ کسی سیاستدان کو معاف نہ کرنا، کسی عالم دین کو معاف نہ کرنا، کسی تاجر کو معاف نہ کرنا، کسی رشتہ دار کو معاف نہ کرنا، ہر وقت برائی کرتے رہنا اور لوگوں کی بارے میں غلط باتیں کرتے رہنا، اپنی فکر نہ کرنا اور ساری اپنی صلاحیتوں کو دوسروں کی فکر میں، دوسروں کے گلے، دوسروں کی غیبت اور دوسروں پر تبصرے کرتے ہوئے گزار دینا، یہ بھی بہت بڑا وائرس ہے۔ لوگوں کی طرف اشارہ کرنا، ان کے عیوب کو دیکھنا، ان پہ تبصرے کرنا اور اپنے عیبوں کو، نقائص کو بھول جانا، یہ بھی بہت بڑا تباہ کر دینے والا اور خطرناک قسم کا وائرس ہے جو ہمارے معاشرے میں پھیلا ہوا ہے۔ آئیے چند وائرس جو قرآن و سنت کی روشنی میں جو تباہ کر دینے والے ہیں، ہلاک کر دینے والے ہیں، ان کا میں بالترتیب ذکر کرتا ہوں۔ آپ توجہ فرمائیں، توجہ کے ساتھ سنیں اور پھر کوشش کریں جس طرح کرونا وائرس سے بچنے کے لیے احتیاطی تدابیر اختیار کرتے ہیں تاکہ ہم اس تباہ کن وائرس سے بچ جائیں، اس طرح یہ جو روحانی وائرس ہیں ان سے بھی بچنے کے لیے احتیاطی تدابیر اختیار کرنی چاہیے۔ پہلا وائرس جو بڑا ہی تباہ کر دینے والا، خطرناک ہے، مہلک ہے، ہلاک کر دینے والا وائرس ہے، وہ ہے دوسروں کا مذاق اڑانا۔ دوسروں کا مذاق اڑانا یہ کوئی چھوٹا گناہ نہیں ہے، یہ کوئی معمولی نقص نہیں ہے، یہ کوئی چھوٹی غلطی نہیں ہے، مہلک اور تباہ کن ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں رب العالمین نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن۔ رب العالمین فرماتے ہیں اے ایمان والو، کافروں کو خطاب نہیں ہے، مشرکوں کو خطاب نہیں ہے، بے دینوں بے ایمانوں کو خطاب نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اے وہ لوگو جو کلمہ پڑھتے ہو، اے وہ لوگو جو نماز پڑھتے ہو، اے وہ لوگو جو حج عمرے کرتے ہو، اے وہ لوگو جو اللہ اللہ کرتے ہو، اے وہ لوگو جو نبی پہ درود پڑھتے ہو، اے وہ لوگو جو قرآن کریم کی تلاوتیں کرتے ہو، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو توجہ کے ساتھ اس بات کو سنو، لا یسخر قوم من قوم، فرمایا کوئی قوم کسی دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے، کوئی برادری دوسری برادری کا مذاق نہ اڑائے، کوئی جماعت دوسری جماعت کا مذاق نہ اڑائے، ولا نساء من نساء، کوئی عورت دوسری عورت کا مذاق نہ اڑائے۔ ہو سکتا ہے جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ مذاق اڑانے والے کی نسبت اللہ کو زیادہ محبوب ہو، کسی کے رنگ کی وجہ سے، کسی کی شکل کی وجہ سے، کسی کی غربت کی وجہ سے، کسی کے قد کی وجہ سے، کسی کی کم عقلی کی وجہ سے، کسی کی جہالت کی وجہ سے، کسی بندے کی کسی انداز میں کوئی کمی کوتاہی اور نقص عیب کی وجہ سے اس کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے۔ فرمایا وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جو لوگ اس مذاق اڑانے والی عادت سے توبہ نہیں کرتے وہ ظالم ہیں۔ آج ہمارے معاشرے میں کس طرح مذاق اڑایا جاتا ہے، کہیں کسی کے قد کا مذاق، کہیں کسی کی شکل کا مذاق، کہیں کسی کی عقل کا مذاق، کہیں کسی کی ذہانت کا مذاق، کہیں کسی کی ناتجربہ کاری کا مذاق، کہیں کسی کی قوم کا مذاق،
یہ تباہ کر دینے والے گناہ اور وائرس ہیں جو روحانی یہ وائرس ہیں، انسان کی روحانیت کو ختم کر دینے والے، انسان کی نیکیوں کو تباہ کر دینے والے۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اس بات کی تعلیم دی تھی کہ کسی کا مذاق نہیں اڑانا، کسی کی ذات کی وجہ سے مذاق نہیں اڑانا۔ آج دیکھو میرے بھائیو، اس مذاق اڑانے کی وجہ سے زندگیوں کے سکون ختم ہو جاتے ہیں، زندگی کی راحتیں ختم ہو جاتی ہیں، گھروں کے گھر برباد ہو جاتے ہیں، رشتے ختم ہو جاتے ہیں، اور لمبے سالوں اور بڑے لمبے عرصے کئی سالوں کی دوستیاں میں ختم ہو جاتی ہیں۔ وجہ یہ ہوتی ہے کہ فلاں بندہ میرا مذاق اڑاتا ہے، فلاں نے 4 بندوں کے سامنے میرا مذاق اڑا کے مجھے ذلیل کر دیا۔ رشتہ داری ختم، تعلقات ختم، محبتیں ختم، پیار ختم، اور آنا جانا ختم ہو جاتا ہے۔ اس کو سیریس لینا چاہیے۔ کسی کا مذاق اڑانا تباہ کر دینے والا گناہ ہے، دنیا کی خوشیوں کو بھی تباہ کر دیتا ہے اور آخرت کے سکون کو بھی تباہ کر دیتا ہے۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے۔ آپ علیہ السلام کی ایک زوجہ بھی آپ کے پاس بیٹھی ہوئی ہیں۔ اتنی میں تھوڑی دیر گزری، آپ علیہ السلام کی ایک بیوی کا وہاں سے گزر ہوا۔ وہ جو پہلے وہاں پہ بیوی موجود تھی، انہوں نے کہا کہ انہا قصیرۃ او کما قال، کہا کہ یہ جو آپ کی بیوی ہے اس کا قد ذرا چھوٹا ہے۔ نبی علیہ السلام نے ڈانٹتے ہوئے فرمایا کہ اے فلاں، تو نے ایسا جملہ کہا ہے، تیرے جملے کو اگر سمندر کے پانی میں ڈال دیا جائے سارے سمندر کا پانی کڑوا ہو جائے۔ صرف اتنا کہا کہ اس کا قد چھوٹا ہے۔ آج میرے بھائیوں اور بہنوں، ہمیں دیکھنا چاہیے، ہم اپنی نجی محفلوں میں، ذاتی محفلوں میں جب 2-4 دوست بیٹھتے ہیں، کس طرح دوسروں کی قدوں کے اوپر، شکلوں کے اوپر، عقلوں کے اوپر، کاروبار، ذہانت اور مختلف انداز میں ان کا مذاق اڑایا جاتا ہے، منہ پر مذاق اڑایا جاتا ہے۔ اور اس کو تو آج کل میرے بھائیوں فیشن سمجھ لیا گیا ہے۔ دوستوں کو دوستوں کے سامنے ذلیل کرنا، ان کا مذاق اڑانا، یہ دوستی کی بہت بڑی علامت اور گھاٹی یاری کا ثبوت بنا دیا گیا ہے۔ مختلف ٹی وی چینلز کے اوپر پروگرام، کوئی مذاکرات کے نام سے، کوئی خبردار کے نام سے، کوئی کسی نام سے، کوئی کسی نام سے طوفان بدتمیزی بپا کیا جاتا ہے، اور ہر آنے والے کا، ہر مہمان کا مذاق اڑایا جاتا ہے، اور لوگ بڑی خوشی کے ساتھ، شوق کے ساتھ ایسے پروگرام دیکھتے ہیں، بچوں کو دکھاتے ہیں۔ ایسے لوگ اپنی بھی آخرت برباد کرتے ہیں، اپنے بچوں کا مستقبل اور ان کے اخلاق و کردار، ان کی آخرت بھی برباد کرتے ہیں۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ویل للذی یحدث لیضحک به القوم، تباہی ہے، بربادی ہے، ہلاکت ہے اس بندے کے لیے جو ایسی جگتیں بناتا ہے، ایسی جھوٹی باتیں بناتا ہے، ایسے مذاق اڑاتا ہے، لیضحک به القوم، تاکہ سننے والے معزوز ہو جائیں، خوش ہو جائیں، ان کے چہروں پہ مسکراہٹ آ جائے، ان کی باتیں کھل جائیں، وہ جناب ہاں ہاں کر کے مسکرانے لگ جائیں، ہنسنے لگ جائیں۔ یہ لوگوں کو تو ہنس آ رہا ہے۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ویل اللہ، وہ اپنی تباہی کر رہا ہے، اپنی بربادی کا سامان کر رہا ہے۔ ایک بار نہیں 3 بار رحمت کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تباہی ہے اس کے لیے، بربادی ہے اس کے لیے، جہنم کا گڑھا ہے اس کے لیے۔ میرے بھائی اور بہنوں، خطرناک وائرس، کرونا وائرس سے بھی زیادہ خطرناک وائرس ہے دوسرے کا مذاق اڑانا۔ کسی بھی وجہ سے، کسی بھی اینگل سے، کسی بھی زاویے سے دوسروں کا مذاق اڑانا ہماری شریعت میں جائز نہیں۔ ہاں ایک حد میں رہتے ہوئے مزاح، خوش طبعی کرنا، جس میں جھوٹ نہ ہو، جس میں خلاف حقیقت بات نہ ہو، اسلام اس کی اجازت دیتا ہے، لیکن مذاق کرنا، مذاق اڑانا یہ شریعت میں حرام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو منع کیا ہے، صحابہ کرام بھی اس سے بچتے تھے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بعض لوگ مذاق اڑانے میں اتنے بے باک ہو جاتے ہیں، قبر کا مذاق، روزے کا مذاق، جنت کا مذاق، قرآن کا مذاق، مولویوں کا مذاق، داڑھی والوں کا مذاق، ثواب کا مذاق،
نیکی کا مذاق. عقیدے کے علماء نے یہ بات لکھی ہے قرآن و سنت کی روشنی میں، جو بندہ دین کا کسی لحاظ سے مذاق اڑاتا ہے، نماز کا، قرآن کا، قبر کا، جنت کا، داڑھی کا، کسی سنت کا مذاق اڑاتا ہے، یہ مذاق اڑانے کی وجہ سے وہ کفر کا مرتکب ہو کر دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. اتنا سنگین اور خطرناک اور تباہ کن وائرس ہے دوسروں کا مذاق اڑانا. اللہ تعالی ہم سب کو ایسے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. دوسرا تباہ کن وائرس ہے حسد کرنا. اللہ نے کسی کو کوئی عزت دی ہے، کوئی مال دیا ہے، دولت دی ہے، جائیداد دی ہے، ترقی دی ہے، تو یہ کہنا اس کو کیوں ملا ہے، کیوں ملا ہے، پھر اس کے بارے میں تبصرے کرنا، اس کے گلے کرنا، اس کے اوپر تہمتیں لگانا، اس سے دوسروں کو متنفر کرنا، اس کے اوپر الزام تراشیاں لگانا، طرح طرح کی باتیں کرنا، یہ انتہائی تباہ کن بات ہے. اللہ کا دین اس کی اجازت نہیں دیتا. ہاں رشک کرنا چاہیے کہ اللہ نے اگر اس کو دیا ہے، یا اللہ تو نے میرے بھائی کو دیا تو مجھے بھی دے دے، اللہ تو نے فلاں کو دیا تو مجھے بھی تو دینے پہ قادر ہے. رشک کرنا چاہیے، حسد نہیں کرنا چاہیے. قرآن کریم میں رب العالمین نے سیدنا زکریا علیہ السلام اور سیدہ بی بی مریم سلام اللہ علیہ کا واقعہ ذکر فرمایا ہے. جب سیدنا زکریا علیہ السلام واپس آتے ہیں، دیکھتی ہیں کہ جناب مریم سلام اللہ علیہ جو ننھی منی بچی ہیں بند کمرے میں ہیں، وجد عندها رزقا قال یا مریم انا لک ھذا، کہتی ہیں اے مریم یہ بے موسم پھل کہاں سے آئے ہیں. جیلس نہیں ہوئے، حسد نہیں کیا. مریم کے پاس پھل آئے ہیں، میرے پاس تو کبھی پھل نہیں ہے. اس کے پاس بے موسم پھل، میرے پاس بے موسم پھل کیوں نہیں ہے. حسد نہیں کیا، بلکہ رب کے نبی زکریا علیہ السلام نے جب دیکھا ننھی مریم کے پاس بند کمرے میں بے موسم پھل آئے ہوئے ہیں، رشک کرتے ہوئے اللہ سے دعا کے ہنالک دعا زکریا ربہ قال ربی هب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء. اے رب العالمین اگر تو مریم کو بند کمرے میں بے موسم پھل دے سکتا ہے تو موسم تو میرا بھی نہیں ہے اولاد کا، اس بوڑھے زکریا کو بے موسمہ بیٹا بھی تو عطا کر دے. سبق کیا ملا؟ کسی کے پاس کوئی نعمت دیکھی ہے نا، حسد نہیں کرنا، جلنا نہیں ہے، جلسی اچھی بات نہیں ہے، بلکہ رشک کرتے ہوئے اللہ سے سوال کرنا. زکریا علیہ السلام نے جب حسد نہیں کیا، رشک کرتے ہوئے اسی چیز کو بنیاد بنا کر اللہ سے مانگا، اللہ تو اس کو دے سکتا ہے، تو میں تو بوڑھا ہو گیا ہوں، انی وہن العظم منی، ہڈیوں کا گودا ختم ہو گیا ہے، واشتعل الراس شیبا، بڑھاپے کی وجہ سے سر سفید ہو گیا ہے، موسم تو اولاد کا چلا گیا ہے، لیکن یہ موسم تو ہمارے لیے ہے، تیرے لیے تو کسی موسم کی کوئی قید نہیں ہے. تو ننھی مریم کو بے موسم پھل دے سکتا ہے، بوڑھے زکریا کو بے موسمہ بیٹا نہیں دے سکتا. اللہ کا قرآن کہتا ہے ابھی زکریا علیہ السلام محراب میں موجود ہیں، نماز پڑھ کے فارغ نہیں ہوئے، رب کے فرشتے خوشخبری لے کے آ جاتے ہیں ان اللہ یبشرک بیحییٰ، اے بابا زکریا اللہ نے تیری دعا کو قبول کر لیا ہے، بے موسمہ بیٹا بھی عطا فرمائے گا، اور اس کا نام اس نے پہلے سے یحییٰ بھی رکھ دیا ہے. لم نجعل لہ من قبل سمیہ، یہ ایسا نام ہے اس سے پہلے رکھا ہی نہیں گیا، اور پھر اس سے آگے صرف بیٹا ہی نہیں دیا، اس نے بیٹا بھی دیا ہے، نام بھی رکھا ہے، بیٹے کو نبوت کا تاج بھی عطا فرمائے گا، تیرا بیٹا پاک دامن اور پاک باز بھی ہوگا. لیکن حسد کرنے والوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ قرآن کریم کیا بولتا؟ فرمایا لقد کان فی یوسف و اخوتہ آیات للسائلین اذ قالوا لیوسف واخوہ احب الی ابینا منا ونحن عصبہ ان ابانا لفی ضلال مبین. سیدنا یوسف علیہ السلام کو ان کے والد محترم حضرت یعقوب علیہ السلام زیادہ پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں. اب بھائیوں نے کیا کہا؟ حسد کیا، رشک نہیں کیا کہ یا اللہ جن خوبیوں کی وجہ سے ہمارا باپ یوسف سے پیار کرتا ہے، اللہ میں بھی خوبیاں عطا فرما تھا کہ ہمارا باپ یوسف کی طرح ہم سے بھی پیار کرے. رشک نہیں کیا، حسد کیا. ہم بڑی جماعت ہیں، ہم طاقت والے ہیں، لیکن ہمارے باپ کی محبت ہماری بجائے یوسف سے زیادہ ہے.
حسد کیا، نقصان پہنچانے کی کوشش کی، اور انہوں نے کنویں میں پھینکا۔ رب العالمین نے ان کو کنویں سے اٹھا کر مصر کے تخت کا مالک بنا دیا۔ ایک وقت آیا وہ حسد کرنے والے ذلیل ہو کر آ رہے ہیں، کہتے ہیں یا ایھا العزیز مسنا وآلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا۔ آئے شاہ مصر، حالات خراب ہو گئے، تنگ دستی آ گئی ہے، کھانے کے لیے غلہ نہیں ہے، تھوڑے سے پیسے لے کر آئے ہیں، اس میں تو زیادہ غلہ نہیں ملے گا، تصدق علینا، اے مصر کے بادشاہ ہمارے اوپر کوئی صدقہ کر دیجئے، ہمیں کوئی خیرات دے دیجئے، کوئی زکوٰۃ کے مال میں سے دے دیجئے۔ یاد رکھو حاسد لوگوں کا ایسے انجام ہوتا ہے، حسد کرنے والے دنیا میں ذلیل ہوتی ہیں، رسوا ہوتی ہیں، ٹکے ٹکے کے لیے وہ محتاج اور بیکاری بن جاتی ہے، لیکن جو حسد کرنے کی بجائے رشک کرتے ہیں، اللہ ان کو ان کی سوچ سے بھی زیادہ عطا فرماتا ہے۔ وہاں بھائیوں نے رشک نہیں کیا، حسد کیا، اللہ نے ان کو بھکاری بنا دیا۔ زکوٰۃ مانگ رہے ہیں، صدقہ مانگ رہے ہیں، وہ تو بعد میں انہوں نے پوچھا کہ تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا تھا یاد ہے؟ پھر غور سے دیکھا یہ تو وہی بھائی یوسف ہے جس کو ہم کنویں میں پھینکائے تھے۔ اللہ اکبر، رشک کرنا ہے حسد۔ فرمایا لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا كونوا عباد اللہ اخوانا۔ رحمت العالمین نے فرمایا اے میرے ماننے والے مسلمانوں، ایک دوسرے سے حسد نہ کیا کرو، لا تحاسدوا ولا تباغضوا، ایک دوسرے سے چھوٹی چھوٹی معمولی باتوں پہ بغض نہ رکھا کرو، وكونوا عباد اللہ اخوانا۔ فرمایا اللہ کے بندو آپس میں بھائی بھائی بن کے رہا کرو، نفرتیں نہ کیا کرو، حسد نہیں کرنا چاہیے۔ آج اسی حسد کی وجہ سے لوگ پھر حد سے بڑھ جاتے ہیں، کسی کی ترقی ہضم نہیں ہوتی، کسی کی عزت ہضم نہیں ہوتی، کسی کو کچھ ملنا ہضم نہیں ہوتا، پھر اس سے وہ مال، وہ چیز، وہ نعمت چھن جانے کے لیے کبھی جادو کا سہارا لیا جاتا ہے، کبھی تعویذات کا سہارا لیا جاتا ہے، کبھی بابو کے پاس عملیات کا سہارا لیا جاتا ہے۔ یہ عملیات کروانے والا، جادو کروانے والا، شرکیات تعویذ کروانے والا یہ مسلمان رہتا ہی نہیں ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اللہ کی منزل شریعت کا انکاری بن جاتا ہے اور یہ کافر ہو جاتا ہے۔ اس کو دائرہ اسلام سے کس چیز نے خارج کروایا؟ حسد۔ اس کائنات میں سب سے پہلا جو گناہ ہوا تھا وہ بدکاری نہیں تھی، وہ چوری نہیں تھی، وہ قتل نہیں تھا، سب سے پہلا گناہ جو اس کائنات میں ہوا ہے وہ حسد کا تھا، کہ جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو عزتوں سے نوازا، ابلیس نے حسد کیا کہ انا خیر منہ، میں تو اس سے بہتر ہوں، اس کو اتنی عزت کیوں مل گئی ہے؟ اور دیکھو جس نے حسد کیا آج تک وہ ذلیل ہوتا پھر رہا ہے۔ فرمایا فخرج منہا فإنک رجیم، قیامت تک کے لیے تو لعنتی ہے، تیرے گلے میں لعنتوں کا توپ ڈال دیا گیا۔ تو حسد کرنا یہ شیطانی کام ہے، یہ کرونا وائرس سے بھی زیادہ خطرناک، مہلک اور تباہ کن وائرس ہے۔ جس بندے میں یہ وائرس آ جاتا ہے حسد کرنے کا، اس کی زندگی کی خوشیاں بھی تباہ کر دیتا ہے، اس کی نیکیوں کو، نمازوں کو، روزوں کو، حجوں کو، زکاتوں کو بھی تباہ کر دیتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس وائرس سے بھی بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حسد نہیں کرنا چاہیے بلکہ رشک کرنا چاہیے۔ اللہ نے کسی کو عزت دی ہے، اس کی عزت کرنی چاہیے۔ اللہ نے کسی کو ترقی دی ہے، اس کو ماننا چاہیے۔ اللہ نے کسی کو خوشی دی ہے، اس کی خوشیوں کو خراب نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے کوئی نعمت دی ہے تو اس نعمت کو دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ سے دعا کرنی چاہیے۔ اسی طرح میرے بھائیوں، تیسرا وائرس جو انسانوں کے لیے روحانی طور پر ان کے لیے تباہ کن ہے، مہلک ہے، وہ ہے غیبت کرنا۔ غیبت کیا ہے؟ کسی کی عدم موجودگی میں اس کا اس انداز میں ذکر کرنا، اس کی کسی خامی کو، کسی عیب کو اس انداز میں ذکر کرنا کہ اس کے سامنے اگر وہ بات کی جائے تو اسے وہ ناپسند کرے۔ آج جہاں 4-5 لوگ بیٹھتے ہیں اکثر یہی بات ہوتی ہے، فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے،
فلاں کا یہ معاملہ ہے، فلاں کا یہ کردار ہے، فلاں کی یہ عادت ہے، فلاں کا یہ طریقہ کار ہے۔ ہماری ذاتی محفلوں میں، ہماری ذاتی مجلسوں میں اکثر دوسروں کی غیبت ہوتی ہے۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اس بندے کے اندر وہ خامی ہے، وہ عیب ہے جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں، کیا پھر بھی غیبت ہے؟ آپ نے فرمایا اس کے اندر اگر وہ خامی نہیں ہے اور تم اس کے بارے میں کہتے ہو وہ ایسا ویسا ہے، یہ تو تہمت اور الزام ہے۔ غیبت تبھی ہوگی جب اس کے اندر خامی ہو، اس کو کہنے کی بجائے اس کی پیٹھ پیچھے ذکر کیا جائے، یہ غیبت ہے اور ناجائز اور حرام ہے۔ قرآن کریم نے فرمایا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ مَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ، کیا تم میں سے کوئی بندہ اس بات کو پسند کرتا ہے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ کوئی اس بات کو پسند نہیں کرتا، پھر دوسروں کی غیبت بھی نہ کیا کرو۔ میرے بھائی اور میری بہنوں، اپنی ذاتی محفلوں کو، ذاتی مجلسوں کو غیبت سے پاک کر لیجئے، ورنہ یہ بہت بڑا ظلم ہے، یہ بہت بڑا مہلک اور تباہ کر دینے والا وائرس ہے۔ آج میرے بھائیوں بہنوں دیکھا جائے ہمارے پاس وقت بہت کم ہے، دوسروں کی غیبتیں کرنے کی بجائے، دوسروں کے گناہوں کو شمار کرنے کی بجائے ہم اپنے گریبان میں جھانکیں تو دوسرے کی نسبت ہمارے اندر زیادہ کوتاہیاں نظر آئیں گی۔ ہاں اگر کسی بندے میں کوئی کوتاہی ہے، المؤمن مرآۃ المؤمن، حدیث کے الفاظ ہیں، مومن مومن کا شیشہ ہے، آئینہ ہے۔ جب شیشے کے سامنے جاتے ہیں، شیشہ صرف اسی کو بتاتا ہے جو اس کے سامنے آتا ہے۔ بات بیانے والے کو یہ نہیں بتاتا کہ پہلے ایک حاجی صاحب ادھر آئے تھے اس میں یہ خامی ہے، پہلے قاری صاحب تھوڑی دیر پہلے انہوں نے دیکھا تھا اس میں یہ عیب ہے، ایک فلاں صاحب آئے ہیں، خان صاحب، ملک صاحب، فلانے فلانے، ان میں یہ عیب ہے۔ شیشہ صرف اسی کو بتاتا ہے جو اس کے سامنے جاتا ہے کہ تیرے اندر یہ عیب ہے۔ اس سے پہلے ہزاروں لوگ اس شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر چلے گئے ہوں، وہ شیشہ کسی اور کو ان کے عیب بتاتا۔ فرمایا مسلمان کا شیشہ ہے۔ یہ کیسا شیشہ ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے کوتاہی کا پتہ چل جائے، ڈنڈورا بھیجتا رہتا ہے، اعلان کرتا رہتا ہے اور ذکر کرتا رہتا ہے اور مزے لے کے بتاتا رہتا ہے۔ اور عورتوں میں بھی یہ خامی ہوتی ہے، ایک کی غلطی ہے کہ کوتاہی کا پتہ چل جائے دوسری خاتون کو بتائیں گے، اور بعض عورتوں میں اللہ ان کو ہدایت عطا فرمائے، سب کی بات نہیں، ان کا مشن ہی ہے، صبح سے گھر سے نکلیں گی، ایک گھر میں، دوسرے میں، تیسرے میں، ایک کی برائی دوسرے کی، پورے محلے کی ان کے پاس رپورٹ ہوتی ہے۔ اخباری رپورٹر کے پاس اتنی رپورٹیں نہیں ہوتی جتنی بعض خواتین کے پاس ہوتی ہے۔ انتہائی تباہ کن یہ وائرس ہے، جس عورت کو بھی یہ وائرس لگ گیا، جس مرد کو لگ گیا، روحانی طور پر وہ تباہ و برباد ہو گیا، وہ زندہ لاش ہے، اس کا ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ اجتناب کیجئے غیبت سے، وقت بہت تھوڑا ہے، اپنی فکر کیجئے، زبان کی حفاظت کیجئے۔ ہاں اگر کسی کے بارے میں کوئی کمی ہے، کوتاہی ہے، عیب ہے، اس کو علیحدگی میں بتا دیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا۔ کسی کی غیبت کرنا مردہ بھائی کے گوشت کھانے کے برابر ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اتنی بھی بات برداشت نہیں کی تھی۔ ابھی آپ نے حدیث سنی ہے کہ آپ کی بیوی نے کہا تھا کہ وہ جو ہے نا وہ وہاں پہ موجود نہیں تھی، سن نہیں رہی تھی، وہ جو جا رہی ہے نا اس کا قد چھوٹا ہے۔ رحمت للعالمین نے اتنی بھی غیبت کو برداشت، کیا بنے گا ان کا جو صبح سے لے کر شام تک پبلک مقامات پر بیٹھ کر لوگوں کے اوپر الزام تراشیاں کرتے رہتے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں جن کی زبانوں سے کوئی سیاستدان محفوظ نہیں، کوئی عالم دین محفوظ نہیں، کوئی امام محفوظ نہیں، کوئی نمازی محفوظ نہیں، کوئی حاجی محفوظ نہیں، کوئی دیندار محفوظ نہیں، کوئی دنیا دار محفوظ نہیں۔ ایسے کینچی کی طرح زبانیں چلتی ہیں، ایسے لوگ جو زبان کی حفاظت نہیں کرتے، قیامت کے دن ان کو بھی جہنم کی آگ کی کینچیوں کے ساتھ کاٹا جائے گا۔ اللہ ہم سب کو اپنی زبانوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ غیبت والا جو وائرس ہے، یہ انسان کو تباہ کر دینے والا وائرس ہے، یہ انسان کو ہلاک کر دینے والا وائرس ہے۔ اس سے بچنا چاہیے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ کرونا وائرس اتنا بندے کے لیے نقصان دہ نہیں ہے جتنا غیبت کرنے والا وائرس انسان کے ایمان کے لیے نقصان دہ ہے۔ پانچواں وائرس، یہ خطبہ جو آپ سنتے ہیں یاد بھی کرتے رہتے ہیں یا بس ایک کان سے سنتے ہیں دوسرے سے نکال دیتے ہیں؟ کتنے وائرسوں کا ذکر ہو گیا ہے؟ اونچی آواز سے بولیں۔
سب سے پہلا وائرس مذاق اڑانا، کسی کا مذاق اڑانا، یہ بڑا خطرناک وائرس ہے۔ اور دوسرا حسد کرنا بڑا خطرناک وائرس ہے۔ اور تیسرا غیبت کرنا، یہ بھی خطرناک وائرس ہے۔ اور چوتھا وائرس جو انسان کو تباہ کر دیتا ہے، ہلاک کر دیتا ہے، انسان کی خوشیوں کو برباد کر دیتا ہے، انسان کی نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، یہ وائرس ہے رشتہ داری کو توڑ دینا، رحم کے رشتوں کو توڑ دینا۔ فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام، اللہ سے ڈرتے رہو، رشتہ داری کا خیال کرتے رہو، رشتہ داروں کی وجہ سے دکھ دیا جائے، تکلیف دیا جائے، نامناسب رویے آئیں، خوشی غمی میں نہ بلائیں، وہ کوشش کریں تکلیف دینے کی۔ واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام، ان کی تکلیفوں کو سہتے رہو، ان کی تکلیفوں سے صبر کرتے رہو، ان کی بدتمیزیوں کا جواب بدتمیزی میں نہیں دینا، ان کی برائی کا جواب برائی میں نہیں دینا۔ اگر اللہ سے ڈرتے ہوئے رب رضا کے لیے رشتہ داروں کا دکھ تم برداشت کرو گے، قیامت کے دن کے دکھوں سے رب العالمین آپ کو بچا لے گا۔ معمولی سی باتوں پہ طلاق دے دی جاتی ہے، معمولی سی بات پر جھگڑے کر دیے جاتے ہیں، معمولی سی بات پر گالیاں دے دی جاتی ہیں، معمولی سی بات پر ایک دوسرے کے گریبان پکڑ لیے جاتے ہیں، معمولی سی بات پر، چھوٹی چھوٹی باتوں پر ایک دوسرے سے قطع تعلق کی بول چال ختم کر دی جاتی ہے۔ یہ انتہائی تباہ کن وائرس ہے۔ یہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب بندے کے اندر غصہ ہو۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ اوصنی، مجھے وصیت فرمائیے۔ آپ نے فرمایا لا تغضب، غصہ نہ کیا کر۔ اس نے کہا اوصنی، وصیت فرمائیے۔ آپ نے فرمایا غصہ نہ کیا کر۔ فرد مرارا، وہ بار بار آپ سے عرض کرتا رہا وصیت فرمائیے، وصیت فرمائیے، کوئی اور وصیت فرمائیے، کوئی اور وصیت فرمائیے۔ رحمت للعالمین بار بار کہتے رہے غصہ نہ کیا کر، کیونکہ غصہ کرنے والا اپنے دین کا بھی نقصان کرتا ہے، اپنے کاروبار کا بھی نقصان کرتا ہے، رشتہ داری کا بھی نقصان کرتا ہے۔ لا يدخل الجنت قاطع، بلا شرعی عذر جو بندہ رشتہ داری کو توڑتا ہے، رشتہ داروں کا دل دکھاتا ہے، اقوالوں کا حق مارتا ہے، رشتہ داری کو توڑنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں یہ بندہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر قسم کے جسمانی روحانی وائرسوں سے محفوظ فرمائے۔ باقی انشاءاللہ اگلے جمعہ اس بات کو آگے چلایا جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے جو کچھ بیان ہوا ہے اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھے پھر تمام سامعین کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ولا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم اغفر لنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات اللهم انصر الاسلام والمسلمين اللهم ايد الاسلام والمسلمين۔ آج زکات کی 23 تاریخ ہے۔ غالباً جو بھائی قربانی کا ارادہ رکھتے ہیں وہ یہ مسئلہ نوٹ کر لیں کہ ذوالحج کا چاند نظر آنے سے پہلے ان کو حج آمد کرا لینی چاہیے۔ جو قربانی کا ارادہ رکھتے ہیں ان کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ وہ ذوالحج کا چاند دیکھنے کے بعد اپنی قربانی کا جانور ذبح کرنے تک اپنے ناخن اور بال کاٹنے سے اجتناب کریں، یعنی کسی قسم کی حجامت نہ کریں۔
تو یہ یاد رکھیں، جو بھائی قربانی کا ارادہ رکھتے ہیں ان کے لیے تنبیہ ہے، اس پر عمل کرنا چاہیے۔ جو لوگ قربانی کا ارادہ نہیں رکھتے ان کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے۔ بعض لوگوں نے مسئلہ مشہور کر رکھا ہے، جو قربانی نہیں کر سکتے وہ بھی یہ پابندی ادا کریں اور یہ 10 دن وہ حجامت نہ کریں تو ان کو بھی قربانی کا ثواب ہوگا۔ یہ لوگوں نے اپنی طرف سے بات بنائی ہوئی ہے، اس کا شریعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین۔